کو اندازہ ہی نہیں ہے جس طرح ہم مسلمان رہتے ہیں اور جو ہمارے عقیدہ ہے. اس لیے ہوا کیا, پہلا ایک سلمان رشدی نے آج سے 30 سال پہلے کتاب لکھی, مسلمان دنیا میں بالکل ٹھیک جائز شور میں چاہ. سلمان رشدی کو پتا تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ تو ہندوستان میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا, لیکن مغرب کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا مسلمان دنیا میں, کیونکہ ان کا, پھر سے میں آپ کو بتاؤں, ان کا بالکل تاثر ہی اور ہے, دین کے اوپر وہ بالکل مختلف سوچتے ہیں, اور زیادہ تر تو وہ ایتھیسٹ بن چکے ہیں. زیادہ تر یورپ کے اندر دین تو بہت کم لوگ اب فالو کرتے ہیں. تو جب وہ وہاں سے شروع ہوا تو ادھر سے انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ جو مسلمان ہیں یہ آزادی رائے کے خلاف ہیں, تنگ نظر ہیں, پوری کیمپین چل گئی, ان کو ہماری سمجھ نہیں ہے, یہ ہمارے ویلیوز کو نہیں سمجھتے, یہ ہماری ڈیموکریسی کو, آزادی کو نہیں سمجھتے. یہ پوری کیمپین چل گئی اور کیمپین چلائی گئی. وہ لوگ, ایک چھوٹا سا طبقہ وہاں ہے جو اسلام کے خلاف ہے, جو اسلام کو بری نظر میں دکھانا چاہتا ہے, جو پروپیگنڈا کرتا ہے اسلام کے خلاف. انہوں نے فائدہ اٹھایا اس سے, اور ہمارے مسلمان دنیا میں جو ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں تب سارے لیڈرز کو جمع ہو کے یو این کے اندر اور یورپین یونین میں بتانا ان کو چاہیے تھا کہ یہ ہمیں آپ تکلیف دیتے ہیں جب آپ کوئی بھی ایسی چیز کریں جو ہمیں نقصان, جو بے حرمتی کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیں بتانا چاہیے تھا. یہی میں نے OIC میں کہا, یہی میں نے یونائٹڈ نیشنز میں کہا کہ جب تک ہم جو مسلمان لیڈرز ہیں ہم ان کو نہیں بتائیں گے, وہ جو چھوٹا سا طبقہ ہے وہ ہمیشہ استعمال کرے گا. یہ جو انہوں نے کارٹون, یہ جو چارلی ہیبڈو کے کارٹونز تھے, یہ اس کے پیچھے کوئی چھوٹا سا طبقہ, اس کو پتا تھا کہ مسلمانوں کا ریئیکشن آئے گا, اور اس سے پھر مسلمانوں کے خلاف پوری کیمپین چلتی ہے. ہمیں پتا بھی ہے کہ کون سے یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, یہ خطرناک لوگ ہیں جو مسلمانوں کو گندی ان کو برا دکھانا چاہتے ہیں. اب یہودی, تھوڑے سے یہودی ہیں دنیا میں, ان کو جو سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ہولوکاسٹ ہوئی, ان کے جو جرمنز نے ان کی قتل عام کی. اب جو ہولوکاسٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ یہودی ساری کمیونٹی کو بڑی تکلیف دیتی ہے, لیکن یہودی کمیونٹی ہیں تھوڑے سے, لیکن وہ اتنے منظم ہیں, میڈیا میں اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے ایسا, مغرب کے اندر انہوں نے ایسا, کسی بھی میڈیا, پولیٹیشین, کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہولوکاسٹ کے خلاف کسی قسم کی بات کر سکے. بلکہ 4 ایسے یورپین شہر ہیں وہاں وہ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر آپ صرف یہی کہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں 60 لاکھ مرے تھے ہولوکاسٹ میں, اگر آپ کہیں نہیں جی 60 لاکھ نہیں 20 لاکھ, جیل میں ڈال دیتے ہیں وہاں. آسٹریا, 4 ملک ایسے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی ہیومن کمیونٹی کو تکلیف ہوتی ہے کسی چیز سے تو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. یہی تو رحمت العالمین کہتے تھے, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ قرآن کے اندر ہے کہ دوسروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرو, اور جو ان کے لیے ایسی شخصیت جو ان کے لیے سیکرڈ ہیں ان کو کوئی خلاف ان کے بات نہ کرو. یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. تو وہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی کسی کمیونٹی کو چیز تکلیف دیتی ہے اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو یہودیوں نے ایسی, ان کے اندر یونٹی, اور انہوں نے ایسی کیمپین چلائی کہ کہیں بھی آج آپ مغرب کے اندر بات ہی نہیں کر سکتے کسی قسم کی, مثلا آپ کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی مزاحیہ چیز کر دے ہولوکاسٹ کے خلاف. تو ہم 1.25 ارب انسان ہیں دنیا میں, ہم یہ کیوں نہیں کر سکے؟ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا فیلئر ہماری مسلمانوں کی لیڈرشپ پہ. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے, میں اپنی پوری کیمپین کروں گا, میں باقی لیڈر سے رابطے کروں گا, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم سب مل کے ان کو یہ سمجھا دیں کہ ہمارے لیے, ہمارے کتنے مسلمان پچھلے 30 سال میں شہید ہوئے ہیں, لاکھوں, بلکہ کتنے, افغانستان دیکھ لیں,
सीरिया देख लें, इराक देख लें, जितना मुसलमानों का खून हुआ है पिछले 30 सालों में, और उसकी हमें तकलीफ है, लेकिन कोई तकलीफ मुकाबला नहीं कर सकती जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई भी उनकी बेहुरमती करता है, कोई उसका मुकाबला नहीं करता। और ये हमें उनको समझाना चाहिए, उनको नहीं समझ अभी तक। और मैं ये समझता हूँ कि हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान इसमें लीड लेगा। मैं अभी भी बात करूँगा, मैंने लेटर्स सबको भेजे हैं, मैं बात भी करूँगा, और मुझे ये यकीन है कि ये हम उनको समझा सकेंगे इस चीज़ का। क्योंकि देखें, हम तो यहाँ बैठे, हमें तो नहीं नुकसान होता, लेकिन जो लाखों मुसलमान मगरबी मुल्कों में रह रहे हैं, जो जब इस तरह का इंसिडेंट होता है उनकी ज़िंदगी अजाब में आ जाती है, मस्जिदों के ऊपर अटैक शुरू हो जाते हैं, उनको जो नौकरियां कर रहे हैं कि नौकरियों से निकाल देते हैं, चलते चलते लोग उनको मारते हैं, और ख्वातीन जब पहनती हैं, निकाब पहनती है, उनको सड़कों पर बुरा भला कहते हैं, इस्लामोफोबिया बढ़ जाता है, तो उनकी ज़िंदगी अजाब में पड़ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सारे मुसलमानों के हेड्स ऑफ स्टेट, मगरबी लीडर्स को, यूरोपियन यूनियन को, यूनाइटेड नेशंस को, इन सब को समझाएं कि देखिए, हम भी फ्रीडम ऑफ स्पीच में मानते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच की लिमिट है। आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते इसके नाम पे, और ख़ास तौर पे ये जो जब आप कार्टून बनाते हैं तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये तो जान के एक पूरी 1.25 अरब मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। मैं फिर से कादरी साहब आपको मुबारक देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं आप सबको यहाँ आने का खुश आमदेद कहता हूँ, और आखिर में मैं ये चीज़ कहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान एक मकसद के लिए बना था, ये एक मुल्क ख़ास मकसद के लिए बना था। इसमें अगर आप इल्लामा इकबाल, जो हमारे नज़रियाती लीडर थे, उनका सारा कलाम पढ़ें तो वो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमने एक मदीना के रियासत के ऊपर, उनके असूलों के ऊपर एक स्टेट खड़ी करनी थी। ये हमारी विजन थी, इस्लामी फलाई रियासत, क्योंकि मदीना की रियासत दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनी थी। ये था हमारा नज़रिया और हमारा विजन। बदकिस्मती से इससे हम दूर चले गए हैं। अगर आज हमारे मसले हैं पाकिस्तान में, वो सारे मसले इसलिए हैं कि जिस मकसद के लिए हम मुल्क बना था उससे हम दूर चले गए। जैसे ही हम उस रास्ते के ऊपर चल पड़ेंगे, और ये मुश्किल रास्ता है, स्ट्रगल का रास्ता है, लेकिन जैसे हम वहाँ चलेंगे, आप देखेंगे कि यही पाकिस्तान ऊपर और ऊपर और ऊपर उठता जाएगा।